جان کا وصال ہوا اور آپ کا بدن مبارک کفن دے کر زمین پر رکھا ہوا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جان کے سر مبارک کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے، اور کیونکہ آپ اپنے دادا جان سے بہت محبت فرماتے تھے تو اس واقعے کو بھی سیدہ ام ایمن نے بڑی رقت کے ساتھ ذکر کیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو سیدہ ام ایمن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر دیا۔ سیدہ ام ایمن اتنی عظیم خاتون ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب وصال ہوا تو پھر کفن، کیونکہ اس زمانے میں اس دور میں جنازے کی نماز جو ہے وہ مشروع نہیں ہوئی تھی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیونکہ وہ مشروع نہیں تھا، وہ نماز اس وقت رائج نہیں ہوئی تھی، شریعت کی طرف سے نافذ نہیں ہوئی تھی، تو آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی تکفین یعنی آپ کے کفن کا اور میت کے غسل کا جو سلسلہ وہ کرنے کے بعد آپ کو جنت المعلا کے اندر آپ کی تدفین مبارکہ کر دی گئی تھی ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ سیدہ خدیجہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو امام احمد رضا نے کتاب الجنائز میں سارے دلائل میں کیے ہیں کہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ اس زمانے میں جنازہ مشروع ہی نہیں ہوا تھا، شریعت مطہرہ نے اس نماز کو ضروری قرار نہیں دیا تھا، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ کے تمام معاملات کو سیدہ ام ایمن نے کیا تھا اور ان کی تمام خدمات کو سیدہ ام ایمن نے ہی سر انجام دیا تھا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کا جو نکاح ہوا، ان کے ساتھ ان کے گھر کے سارے معاملات، جس طرح کہ ان کے وصال کے وقت کی ساری خدمات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس نے کی تھی، تو حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر کے دلہن کے گھر کے جو سارے اہتمام ہوتے ہیں یہ سیدہ ام ایمن نے کیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے سیدہ ام ایمن کی تاریخ کے اندر جو بڑے اونچے معاملات کے اندر آتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ غم سے بہت نڈھال ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پالا ہے، سرکار کو دودھ پلایا ہے، اور دودھ پلانے کی مدت ہی گویا کہ 2 سال کی ہوتی ہے، تو اس عمر سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو گود میں رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی کیفیت بہت غیر تھی اور اب آپ بہت غمگین تھی۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدہ ام ایمن کے حجرے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام کے وصال کو چند دن یا چند مہینے گزر گئے تھے، تو آپ بیٹھے اور سرکار کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک، جس طرح ہم جیسے بیکار لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے تو صحابہ کرام حضور کی یاد سے کیسے غافل رہ سکتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے عاشق صادق اور سیدنا فاروق اعظم جیسے عاشق صادق، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر جب کیا تو سیدہ ام ایمن بہت رونے لگی، یہاں تک کہ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ نڈھال ہو جانا، تو حضرت شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو کہا کہ آپ غم نہ کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے 2 غم ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا۔ یہ جملہ اتنی رقت سے آپ نے کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی بڑی ہچکی لے کر رونے لگے اور حضرت فاروق اعظم بھی رونے لگے۔ سیدہ ام ایمن اسلام کی برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں، اور اسلام میں ان برگزیدہ ماؤں اور خواتین کا کیا مرتبہ ہے کہ دیکھیں جمعے کے دن اللہ کے گھر میں ان نیک خواتین کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک کوئی دن خاص وومن ڈے نہیں ہے، ہمارے دن ہر لمحہ عورت کا دن ہے، بیٹی سے شفقت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں کے ہاتھ چومنا ہے، ماں کے پاؤں چومنا ہے، اپنی خالاؤں سے ہمدردی کرنا ہے، اپنی پھوپھیوں سے ہمدردی کرنا ہے۔ یہ مبارک وہ دن ہے کہ مغرب کے تاریک زدہ اور اندھیرے اور فرسودے بیکار ماحول سے مسلمانوں کو مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر جو آباد ہیں وہ تمہاری گھر میں جو خواتین ہیں ان کی وہ روشنی ہے جس سے تمہارے گھر روشن ہے، اور ان کے ساتھ مہربانی کرنا بحیثیت ماں کے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کے ساتھ مہربانی کرنا اور وفاداری کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ تمہارے لیے اللہ کی رضا اور کئی بڑی نفلی عبادتوں سے زیادہ ہے۔ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے مقام اور جو اس کی عصمت ہے، جو اس کا سکنا ہے، جو اس کا کھانا پینا ہے، جو اس کا سکون ہے، صرف ظاہری نہیں اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو اطمینان دینا، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں ترش مزاج ہوں اور تند خو ہوں، سخت بات کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ جھگڑا کرتی ہوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں کو فرمایا اس پر تم صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جلد باز ہو کر تم طلاق کی طرف چلے جاؤ،
یا مارنے کی طرف چلے جاؤ. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر افسر بنایا ہے. تو افسر کا معنی یہ ہے کہ اس کا جگرا، اس کا ضمیر، اس کی برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اگر وہ جذباتی ہوگا تو سارا نظام منتشر ہوگا. اس لیے کہ جو باس ہوتا ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ معاملے کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ معاملے کو نبھانے والا ہوتا ہے. تو قرآن نے قوام کہا ہے مرد کو کہ وہ باس ہے، وہ قوام ہے. کمانے کی ذمہ داری، ساری مشقتیں اس کے اوپر ہیں. ہاں نیچے کے لوگ جو ہیں وہ نادان ہیں. اب ان کی نادانی کی طرف نہ جائے، اپنے مرتبے کی بردباری کو دیکھتے ہوئے وہ بردباری کے فیصلے کرے. تو سرکار کریم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تنخو بھی ہوں اور سخت مزاج بھی ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ کسی اور اقدام کی طرف پہل نہ کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کر لو تو اللہ رب العالمین اس کے بچوں کے ذریعے تمہیں دائمی خوشی عطا فرمائے. تو یہ اسلام کا وہ مبارک نظام ہے جس کے لیے یہ نہیں کہ کپڑے اتار کر درختوں پر چڑھا دیے جائیں اور ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں اور ہمارے لوگ بعد میں وضاحتیں کریں. نہیں یہ نعرہ نہیں لگا تھا، آپ ذرا ہمارا چینل ہمارے میڈیا کا نہیں یہ نعرہ نہیں لگا تھا. میں نے کہا آپ کو اتنا درد کیا ہو گیا؟ اگر فیک ویڈیو بن بھی گئی تھی تو آپ کو اتنا درد کیا بن گیا کہ آپ ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں؟ تو اگر آپ ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں تو آپ یہ مثبت چہرہ بھی بتائیے. اس طرح روڑوں پر اتر کر پڑھ لکھ کر ایک فحاشی کو عام کرنا یہ نہ اسلام کی تہذیب ہے، نہ یہ الحمدللہ پاکستان کا مزاج ہے. آج تو باپ بھی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آج تو سنجیدہ باپ بھی پریشان ہے. یعنی ہم علماء یہاں سے یہ کہتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، شعور دو، لیکن یہ حرکتیں جو یہ اسلام آباد کے روڑوں پر انہوں نے کی ہیں فساقاؤں نے، جن کو عورت کہنا عورت کی تقدس کی توہین ہے. تو آج باپ یہ پوچھتا ہے کہ اس لیے ہم بچی کو اسکول بھیجیں، اس لیے بچی کو یونیورسٹی بھیجیں، اس لیے بچی کو ہم اعلیٰ تعلیم دیں کہ یہ تعلیم پھر یہ آگے فساد لائے گی. تو میڈیا کے جتنے ٹٹو ہیں جو ان کے ٹکڑوں پر چلتے ہیں، تو جہاں وہ علماء کو یہ سمجھا رہے ہیں نا پلے کارڈ میں یہ نہیں لکھا تھا، یہ ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، فلانی ہو گئی، ڈمکانی ہو گئی ہے، تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے ساتھ میں کہ یہ سب سے بڑی سازش تہذیب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے اور تعلیم کے خلاف ہے. علماء تو اسکول نہیں بند کرتے، نہ اسکول جلاتے ہیں، علماء تو یونیورسٹیاں نہیں بند کرتے، نہ جلاتے ہیں، لیکن یہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ان بدکاراؤں کی خود ایک سازش ہے کہ جو پاک باز ماحول کے اندر ایک نفرت اور تعلیم کو گویا کہ وہ تباہ و برباد کر رہی ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی صحابیات اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی. میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کا کام کاج کچھ بھی نہیں تھا، ان کی بیوی بزنس کرتی تھی، دستکاری کرتی تھی، اور وہ گھر میں وہ چیزیں بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرتی، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ اپنے بچے اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرتی. اسلام میں ان کا ذکر اعلیٰ درجے پر کیا گیا ہے. تو اسلام نے عورت کو تجارت سے منع نہیں کیا، پڑھنے سے منع نہیں کیا. میں کہتا ہوں میڈیا کے لوگ جو ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے اور ہمارے اداروں کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری اس تہذیب کو اور ہماری اس رسم کو بدلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور الزام سارا علماء کے سروں پر ڈالا جا رہا ہے. یہ بول رہے ہیں، اور میں بات کو اس بات پر بھی ختم کروں گا. مجھے بتائیے اندرون سندھ یا گاؤں دیہات کے اندر عورتوں کی شادی قرآن سے کرائی جا رہی ہے، یہ کوئی مفتی صاحب کرا رہے ہیں؟ یہ وہی کرا رہے ہیں جن کو دوسروں کے ووٹ چوری کر کے آپ جتاتے ہیں. دوسروں کے ووٹ چوری کرتے ہیں آپ. عمران خان کی اوقات تھی جیت جائے، دوسروں کے ووٹ چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے آپ جتاتے ہیں. تو یہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو پکڑا جائے گا. جس کے ووٹ چوری کر کے آپ نے جن کو جتایا ہے نا، وہی وڈیرے عورتوں کو زندہ جلاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ وہی لوگ قرآن سے عورت کی شادی کراتے ہیں، اور اس منبر پر علماء کا یہ خادم اس کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پورا اختیار ہے کہ وہ بالغہ ہو تو اپنی مرضی کے ساتھ صحیح جگہ پر شادی کر سکتی ہے، لیکن افضل اور اولا اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو وہ اعتماد میں لے، کیونکہ وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کر جائے. تو اسلام تو اس کی مکمل آزادی دیتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کو ذبح کر دیا جائے. اور ہم یہ نہیں کہتے نہ، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا جائے، اس کو قرآن سے شادی کرا دی جائے. تو تھوڑی سی شرم اور حیا کریں. ایک وقت قبر ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے. یہ سارے پروٹوکول اور چیزیں یہاں رہ جائیں گی.
حق کا فیصلہ قرآن کا ہوگا اور اللہ کے سامنے ہوگا۔ علماء کو بدنام کرتے ہو، دین کو بدنام کرتے ہو کہ علماء عورتوں کے خلاف ہیں، اللہ اکبر۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ دیکھیے مذہبی حلقے میں جتنا طلاق کا ریشو کم ہے اور مارا ماری کا ریشو کم ہے، آپ جا کر ڈیفینس میں دیکھیے، آپ جا کر ڈیفینس سے مراد یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑا سیکولر اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں، ان کے گھروں میں دیکھیے آج ہمارے مشائخ کے آستانے پر صرف آپ چلے جائیے، وہ خواتین آ کر تعویذ مانگ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر فلاں کے ساتھ ہے، وہ فلاں کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ خود بڑا ڈگری ہے، ہولڈ ہے، اور پاکستان کے کسی عہدے میں بہت بڑا آفیسر ہے، فلانا ہے۔ تو اپنا نظام تمہارا برباد ہے، تو تمہارے گندے نظام کو ہم اپنے اسلام کے اور پاکستان کی ان گلیوں اور اپنے گھروں میں ہم آنے بولیے۔ تو لہٰذا اس بات کو اب آپ دیکھیں، خواتین کا ذکر ہوا، ہم سیدہ عائشہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، حضرت زہرا پاک کا یوم کرتے ہیں، اور الحمدللہ بیٹیوں کے حقوق پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج کے اس جمعے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام میں ان برگزیدہ خواتین کا احترام اور اسلام میں عورتوں کا بہت بڑا احترام ہے، اور جو اسلام آباد کے اندر ہوا وہ اخلاق کے خلاف ہوا، وہ پاکستان کی تعلیم کے خلاف ہوا، پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوا، پاکستان کے مزاج کے خلاف ہوا۔ جن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں ان کا گریبان پکڑیں گے۔ ایک غریب لوگ ہیں ہم، ہمارا ہاتھ کس تک پہنچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک بڑے کو چھوٹے کے بارے میں کہنا پڑے گا۔ ہم جو روح پاکستان کے ساتھ ظلم کی گئی ہے، ہم اللہ کے رسول کے منبر کے قریب بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ جو 1 کروڑ مہاجرین تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور جو لاکھوں افواج اور سویلن تھے جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے جان دی ہے، اس ملک کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو اور یہ معاملات کر رہے ہو، انشاءاللہ ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں رہے گی اگر تم تہذیب اور اخلاق اور انسانیت کے خلاف ایسے لوگوں کو پرموٹ کرو گے۔ رہے عورتوں کے حقوق، تو یہ بازاریاں اگر یہ نہ بھی کرتی تب بھی ایک باپ کو الحمدللہ قرآن و سنت بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا عبادت ہے۔ لہٰذا مذہبی طبقے کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر مزید بھلائیاں لائیں، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر مزید بھلائیاں لائیں، اور اس کے اندر جو یہ کمزور طبقہ یعنی نفسیاتی اعتبار سے جذباتی طبقہ ہے، شریعت مطہرہ اور حضور کی سیرت نے جہاں تک جانے کا ہمیں درس دیا ہے وہاں تک جا کر ہم اس حقوق کی اور اپنے رشتہ داروں کے حلقے کے اندر ان حقوق کی زیادہ سے زیادہ پاسداری کریں، تاکہ اس تہمت سے ہم بچیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو ہم نے ان کو جواب نہیں دینا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سیدہ ام ایمن کے صدقے ہر میری ماں کو سلامت رکھے، ہر میری بیٹی کو سلامت رکھے، ہر میری بہن کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سیدہ ام ایمن کے صدقے اللہ رب العالمین ہر گھر کی خوشی عطا فرمائے، اور بچوں کے اور بچیوں کے نصیب کو اللہ رب العالمین اچھے اور پاکیزہ بنائے، اور ان کے سروں پر ان کے شوہر یا ان کے والدین جو موجود ہیں ان کا سایہ اللہ رب العالمین دراز فرمائے، اور سیدہ ام ایمن کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔